کل میں قوم عاد کے بارے میں بتا رہا تھا، تو قوم عاد کی ایک خصلت تھی کہ مکان مضبوط بنایا کرتے تھے اور ایسے جیسے ہمیشہ اس میں رہتے ہوں. تو اس حوالے سے میں نے کچھ اپنے شیخ کی باتیں ذکر کی تھیں کہ وہ کیسے دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے. دولت بھی تھی، انہوں نے پیسہ بھی رکھا، لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا. تو وہ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بتایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. پیسہ ہو جیب کے اندر ہو، دل کے اندر نہ ہو. ہمارے ہاں پیسہ ہوتا ہے، جیب میں اتنا نہیں ہوتا جتنا دل میں ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کی تو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، مگر دل میں ٹھیک ٹھاک دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی. ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. اس وقت کو یاد کرو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، تم ان کے جانشین ہو. تو جو انجام ان کا ہوا تھا وہی انجام کہیں تمہارا بھی نہ ہو جائے. لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی بھی نہیں. تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا. کیسا عذاب آیا؟ سورہ حاقہ میں اس کو بیان کیا ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ہوا یہ کہ ہوا شروع ہوئی ہے اور اتنی تیز ہوا چلی ہے، 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن، یعنی دن میں ہوا چلنا شروع ہوئی ہے اور اس ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا. ایسے مارا ہے ہوا نے اور 7 دن تک مسلسل طوفان رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فَتَرَ الْقَوْمَ کہ اے لوگو اگر تم وہاں موجود ہوتے اور جب وہ ہوا تھمی تھی، ہوا جب رکی ہے، اس قوم کو دیکھتے تو تمہیں ایسے لگتا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جو اکھاڑ کے کسی نے پھینک دیے. بڑے بڑے قداور لوگ تھے، اوندھے پڑے ہوئے تھے. اب اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. فرمایا تم ان میں سے ایک فرد کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ ان کی نسل کا کوئی ایک بھی بچا زندہ؟ سب ختم کر دیا اللہ نے. اب ہوا کا عذاب کیوں دیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم پہ کون سا عذاب آیا؟ پانی کا، پانی نے غرق کر دیا. ہوا کا عذاب کیوں؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ ہوا سب سے ہلکی چیز سمجھی جاتی ہے اور یہ قوم اپنے آپ کو سب سے زیادہ بھاری سمجھتی تھی. تو اللہ نے سب سے ہلکی چیز کے ذریعے سب سے بھاری قوم کو تباہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم جو یہ کہتے ہو نا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو میری تو ہوا تمہیں اکھاڑ کے رکھ دے گی، باقی چیزیں تو بعد کی ہیں. تو اللہ اگر ہوا کو بے لگام کر دے تو ہم اور آپ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. اس لیے بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو قوم عاد کہ پھر جو اس کے کھنڈرات بھی ہیں آج بھی نظر آتے ہیں، آج بھی موجود ہیں وہ. پھر کیا ہوا کہ قوم عاد میں جو بچ گئے تھے ایمان والے، ان کی نسل آگے چلی ہے. اور پھر ان میں کون سی قوم پیدا ہوئی ہے؟ قوم ثمود. فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. سمود، قوم سمود میں اللہ نے کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام میں. یہ لوگ بھی شروع میں صحیح چلے ہیں، ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ کیا ہونے لگے؟ خراب. جیسے ہماری بھی ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خراب ہے. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ دین پہ زیادہ تھے، اس دور کی نسل کو دیکھتے ہیں تو دین سے دور ہیں. اگلی نسل کی پیشگوئی کیا ہے کہ وہ دین سے اور زیادہ دور ہوگی، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا اپنے کام میں. اور شیطان کی 2 قسمیں ہیں، قرآن نے بیان کی ہے، من الجنتی والناس. کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں.
تو انسانوں والے شیاطین کون سے ہیں؟ وہ ہے میڈیا، ڈرامے دکھا کے، فلمیں دکھا کے، اور ایسے پیغام آپ کو دیتا ہے، ایسے میسج دیتا ہے کہ آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں. صراحتاً مخالفت نہیں کریں گے مذہب کی، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ مذہب سے دور کر دیں گے. اب آپ رمضان میں دیکھ لیں ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھتا الحمدللہ، لوگ بتاتے ہیں کس طرح لڑکیاں بے تکلف گپیں لگ رہی ہیں، ہاں ہاں ہو ہی لگا ہوا ہے. تو رمضان میں تو انسان کم از کم نظر کی حفاظت کرے بھائی. اسی طرح یہ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہیں جو رمضانوں میں منعقد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں. مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہمارے اسکول کے لڑکے رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے. جو آوارہ اوباش لڑکے ہوتے تھے نا، وہ بھی مسجد میں آ جاتے تھے تلاوت کرنے کے لیے کہ اب روزہ ہے تو اب کیا کریں بھائی، اب تلاوت کرو. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہماری کالونی میں رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ شروع کیا گیا. اس ٹورنامنٹ کی یہ نحوست تھی کہ جتنے لڑکے مسجد میں آگے بیٹھتے تھے کہ بھائی روزہ ہے، اب کچھ تو نہیں ہو رہا تو عبادت کرو. تو عبادت کا ایک نور پیدا ہو جاتا تھا، ایک عبادت کی عادت پڑ جاتی تھی، توبہ کی توفیق مل جاتی تھی. وہ عبادت ساری رمضان میں چھوٹ گئی ان کی. 2-4 لوگ رہ گئے، باقی سارے کیا کرتے تھے؟ سارا دن بیٹھ کے ٹورنامنٹ دیکھتے تھے. اور وہ ٹورنامنٹ پھر نائٹ بھی چلتے تھے. نائٹ چلنے کا یہ نقصان ہوتا تھا کہ رمضان کی جو آخری 10 مقدس راتیں ہیں ان کو بھی لوگ تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے. ورنہ جو سس سے سس لوگ ہیں نا، وہ بھی رمضان کے آخری راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتے. پھر کیا ہوتا تھا کہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے آخری عشرے میں، اور وہ زیادہ زوروں پہ ہوتے تھے، تو پوری رات لڑکے بیٹھ کے باجا منہ میں لے کے بجاتے رہتے تھے، تالیاں پیٹتے رہتے تھے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا. اور مسجد بالکل ساتھ تھی. تو میں سوچتا تھا کہ جب یہ ٹورنامنٹ نہیں تھا مسجد کتنا آباد تھی. جب یہ شیطانی کام شروع کیا ہے تو اب دیکھو کیا ہو گیا. فتویٰ تو یہی ہے کہ کرکٹ جائز ہے، کوئی مفتی حرام نہیں کہتا، لیکن کیا یہ چیز جائز ہے لوگوں کو مسجد سے دور کرنا؟ اور عین اس مہینے میں جس میں عبادت کا زور ہوتا ہے، آپ نے کرکٹ کے میچز لگا دیے اور گیند بلہ قوم کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور چھکے اور چوکوں پہ خوش ہو رہے ہو. اللہ قرآن میں اپنی کتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے کہ میری طرف آؤ. آج ہم نے سورہ نحل پڑھی ہے. اس سورہ نحل میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں بیان ہوئی ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا، تمہارے لیے شہد تیار کرتی ہے. ان لکم فی الانعام لعبرا، ان چوپایوں کو سوکھی گھاس کھلا کے کیسا چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہوں تمہارے لیے. یہ اللہ ہمیں جنرل نالج کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں. کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گائے جو ہے وہ چارہ کھا کے دودھ دیتی ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا بھائی؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو ہندو کو بھی پتہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا کہ سوکھا چارہ کھاتی ہے اور اس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے. شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے کڑوا، اور کیسا میٹھا شہد بنا کے پیش کرتی ہے. فیہ شفاء للناس، لذت بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے مرد اور عورت. اور وجعل لکم من ازواجکم بنینا، پھر ان سے تمہیں اولادیں دی ہیں، اس نے بیٹے دیے ہیں. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، اور ان بیٹوں سے پھر تمہیں اور مزید اولادیں دی. بڑھاپے میں تم دادا نانا بن جاتے ہو. فرماتے ہیں فبالباطل یؤمنون، ان دلائل کو چھوڑ کر تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو بھائی؟ یہ سارے کام جو رب کر رہا ہے تمہارے لیے، ایک نظام بنایا، اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ سارا تو اس نے کیا ہے. ان میں کوئی ایسا کام ہے جس میں ہمارا ارادہ ہو اور ہماری قدرت ہو؟ اللہ سب کو اگر ایک جنس کا بنا دیتا تو دنیا میں محبتیں قائم نہ ہوتی. سب مرد ہوتے یا سب عورتیں ہوتی تو نہ ہمیں اولادوں کی نعمت ملتی، نہ وہ محبت ہوتی جو میاں بیوی کے اندر محبت اللہ نے قائم کی ہے. اس سارا نظام دنیا کا پھیکا ہو جاتا اور سارا دنیا کا نظام جو ہے کرکرا ہو جاتا، سارا مزہ دنیا کا. ایک ایک چیز اللہ نے سورہ نحل میں آج یہ جو ہم نے آج سورت پڑھی اس میں بیان کی.
فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، ما یمسکہن الا اللہ، کیسے ان کا تناسب قائم ہوتا ہے. ہوائی جہاز جو ایجاد ہوا ہے نا، پرندوں کے پروں کو دیکھ کے ایجاد ہوا ہے کہ یہ کیسے اڑتے ہیں. ہوا میں بیلنس کو برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہے. یہ تو ہزاروں سال کے بعد آج سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ جہاز کو ہوا میں اڑا کے اس کے بیلنس کو قائم کیا جائے. بہت اس میں دماغ لگائے، لیکن اللہ نے یہ پرندے، تتلیاں اور بڑے سے بڑے پرندہ اور چھوٹے سے چھوٹا پرندہ، مکھی کو دیکھ لو کیسے زو کر کے اڑتی بھی جا رہی ہوتی. چڑیاؤں کو دیکھ لو، شاہین کو دیکھ لو، گدھ کو دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں کیسے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں. ان کو بیلنس قائم رکھنا اور ان کے یہ توازن یہ کس نے سکھایا ہے ان کو. جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم. گھروں کی نعمت کو اللہ نے بیان کیا کہ گھر تم جس میٹیریل سے بناتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، ان گھروں کو تمہارے لیے قرار کا اس نے ذریعہ بنایا. مکان میں جا کے جب لیٹتے ہو نا تو یہ دیکھو یہ سیمنٹ بجری کہاں سے آئی ہے. سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جن کو جوڑ توڑ کے انسان گھروں کو بنا لیتا ہے. اور فرمایا کہ گرمیوں میں ان جانوروں کے بالوں سے تم گرم کپڑے بناتے ہو. لحاف میں روئی کتنی بڑی ہوتی ہے، کمبل کہاں سے آتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں جن کو جوڑ توڑ کے انسان نے کمبل بنا لیے، جیکٹ بنا لیے، جوتے بنا لیے. فرمایا کہ تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، ایسے بستر بناتے ہو، ایسے لحاف بنا لیتے ہو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے جو ہلکی ہوتی ہیں. سفر میں اور اقامت میں، قیام میں تمہیں وہ ہلکی لگتی ہیں، اٹھا کے آرام سے سفر کر لیتے ہو. تو پوری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں. یہ اس لیے کہ لوگ کس کی طرف متوجہ ہوں؟ اللہ کی طرف. ابھی رمضان کا مہینہ آیا تھا، لوگوں کے دل نرم تھے اللہ کی عبادت کریں، تو حکومت کیا لگا دیتی ہے؟ ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی سنا ہے کوئی کرکٹ کا کوئی شروع ہو گیا، واللہ والا انڈیا پاکستان کے میچ شروع ہو جائیں گے. دیکھو اب بیٹھ کے سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے ادھر گیند پھینک رہا ہے، وہ بالنگ کرا کے ادھر وکٹوں میں مار رہا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا چیز ہے؟ کوئی چیز ہے اس میں؟ یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے خوش ہوا جائے؟ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ گیند لے کر آتا ہے اور اٹھا کے وہ وکٹوں میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا ڈنڈے سے اٹھا کے اس کو باؤنڈری لائن سے باہر پھینک دیتا ہے. اس سے پوری قوم پاگلوں کی طرح اچھلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بچکانہ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ فخر کیا جائے؟ یا اتنا بچے تو خوش ہوں تو اچھا لگتا ہے. بچے تو کسی کے پیچھے دم لگا کے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچوں کے تو بچے ہیں نا، وہ تو